बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस नशिस्त में हम 1973 के दस्तूर के दूसरे हिस्से पर गुफ्तगू करेंगे। यह हिस्सा 2 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। पहले चैप्टर में बुनियादी हकूक़ बयान किए गए हैं और दूसरे चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बयान किए गए। फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा अहम हिस्सा है और कॉन्स्टिट्यूशन का असल आगाज़ जो है वो फंडामेंटल राइट्स से होता है, यानी रियासत और अफराद के ताल्लुकात क्या होंगे। बुनियादी हकूक़ कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा होता है जो अवामुन्नास को ताकतवर रियासत के मुकाबले में अपने हकूक़ के लिए ताकतवर बनाता है। और इस्लाम भी यही है। हज़रत बकर सदीक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे वो शख्स जब तक मैं उससे किसी का हक़ वापस न ले लूँ तो वो कमज़ोर तरीन है, और अगर किसी शख्स का हक़ है और वो हम पे है तो वो ताकतवर तरीन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 पार्ट 2, इसमें चैप्टर 1 आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है वो बुनियादी हकूक़ पर मुश्तमिल है। सबसे पहले ये बताया गया कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा। आर्टिकल 8 इस बात का इज़हार करता है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो बुनियादी हकूक़ से, फंडामेंटल राइट्स से मुतसादिम हो या उनको कम करता हो। वो कानून अदलिया ख़त्म कर सकती है। आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, शख्सी आज़ादी, इसका इज़हार किया गया है। और आर्टिकल 10 बड़ा अहम है, वो है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके बाकायदा वारंट और ऑर्डर्स मौजूद ना हों। और ये भी कहा गया कि अगर किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी बुनियाद पर, कोई ऐसी वाज़ेह वजह मौजूद हो, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है ताकि वहाँ से उसकी इजाज़त ली जा सके। आर्टिकल 10A बड़ा अहम है, राइट टू फेयर ट्रायल। हर शहरी जो है उसको इस बात का हक़ हासिल है कि उसको अदलिया में फेयर ट्रायल, उसका मौका फराहम किया जाए। और आर्टिकल आप 11 देखें, हर किस्म की ग़ुलामी को, स्लेवरी, फोर्स लेबर एट्सेट्रा प्रोहिबिटेड। ग़ुलामी, फोर्स लेबर जो है उसको मना कर दिया गया। वो पाकिस्तान में किसी से नहीं ली जाए, किसी किस्म की ग़ुलामी की गुंजाइश मौजूद नहीं है। आर्टिकल 12 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये बड़ा अहम है कि किसी शख्स को जो है वो डबल पनिशमेंट नहीं दी, एक ही जुर्म में 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा राइट का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उसके बाद आर्टिकल 14 इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन एट्सेट्रा। इंसान का जो जिसको हम कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ नफ्स जो है उसको मजरू नहीं किया जा सकता। तो फ्रीडम, आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। कोई भी शख्स अपने मुल्क में जहाँ चाहे जा सकता है, जहाँ चाहे रह सकता है, जहाँ चाहे घर बना सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा इसमें आज़ादी जो है वो हासिल है। कानून के तकाज़े पूरे करने के बाद वो जहाँ चाहे रह सकता है। आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली। आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन।
آرٹیکل 18 فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن، یہ تینوں آرٹیکل آپ دیکھیں۔ سب سے پہلا آپ نے دیکھا کہ فریڈم آف اسمبلی، کوئی شخص بھی جلسہ جلوس اسمبل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکاری املاک کو نہیں، فریڈم آف اسمبلی، ان کو اکٹھا ہونے کا حق حاصل ہے۔ ایسوسیشنز کوئی بھی شخص بنا سکتا ہے، اور وہ ایسوسیشن جو ہے اس کو حکومت کا تحفظ حاصل ہوگا، اور ایسوسیشنز کے مختلف اب قوانین ہیں، ان کے تحت پولیٹیکل پارٹی یا کسی قسم کی۔ فریڈم آف ٹریڈ، بزنس، پروفیشن، کوئی بھی شخص کہیں بھی تجارت کر سکتا ہے، کوئی بھی پروفیشن اختیار کر سکتا ہے، کوئی بھی کاروبار جو قانونی کاروبار ہے وہ کسی بھی شخص کو برابر حقوق حاصل ہیں، یہ ایک بہت بڑا اس میں موجود ہے۔ فریڈم آف سپیچ، تقریر کی آزادی، یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن، معلومات، وہ جو نوٹیفیکیشن ہے، سرکاری چیزیں ہیں، ان تمام تک جو کسی شخص سے متعلق ہوں وہ معلومات لے سکتا ہے۔ اس میں رائٹ آف انفارمیشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایسے قوانین بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، ریلیجن کی مکمل آزادی ہے، ریلیجیس انسٹیٹیوشنز اپنے مطابق بنا سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو دوسرے مذاہب ہیں، جہاں پہ مساجد تو ہر جگہ موجود ہیں، اکثریت میں بھی ہیں، کرسچنز کے چرچ، سکھوں کے گردوارے، ہندوؤں کے مندر، وہ یہاں پہ پروٹیکٹ کیے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ سکھوں کا گردوارہ نانک صاحب پوری دنیا سے یہاں پہ سکھ آتے ہیں، اور اس کو پورا تحفظ حاصل ہے، اس کو مینٹین کیا جاتا ہے، اور اس کو وہ ان کی اپنے مذہب کے لوگ اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزادی سب مذاہب کو یہاں پہ حاصل ہے، اپنے مطابق جو مذہب چاہیں رکھیں، جس پہ چاہیں عمل کریں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کسی ایک ریلیجن سے دوسرے ریلیجن کے لیے ٹیکس نہیں لیا جا سکتا۔ پروویژن ایز ان پراپرٹی کا اس میں حق دیا گیا، پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس اس میں دیے گئے۔ آرٹیکل 25A جو ہے ایکویلٹی آف سٹیزن، تمام شہری برابر ہیں۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے، اس کو پرنسپل آف پالیسی میں جب بیان کیا گیا تو وہاں پہ یہ بڑا درج ہے کہ 5 سال سے لے کر 16 سال کے بچوں تک، یعنی سیکنڈری سکول تک جو ہے فری کمپلسری ایجوکیشن کا حکومت انتظام کرے گی۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایکول ایجوکیشن، آبجیکٹو ایجوکیشن، فری ایجوکیشن، کمپلسری ایجوکیشن، یہ قائد اعظم کا خواب تھا، اور اس کا رائٹ اس میں آرٹیکل 25 میں جو ہے یہاں دیا گیا، اور پرنسپل آف پالیسیز میں اس کا باقاعدہ اظہار کیا گیا۔ اور اس وقت ریاست بدقسمتی سے لوگوں کے اس حق سے ہاتھ کھینچ رہی ہے، اور ایف اے تک پرائیویٹ ادارے جو ہیں ان کی اجازت تو ہم نہیں کہتے کہ نہ ہو، لیکن حکومت کا کوالٹی ایجوکیشن، ایکول ایجوکیشن ان کو دینا ضروری ہے۔ اور یہ اداروں کی جو لمبی چوڑی فیسیں ہیں یہ قانون سے متصادم ہیں، اور وہ صرف وہاں پہ جائے، حکومت ہر ایک کو حق دے، ہر ایک کو اپرچونٹی دے، لیکن جس کو اس سے آگے جانا ہے تو اس میں جا سکتا ہے، اور پوری دنیا میں حاصل ہے۔ بلکہ باہر کی دنیا میں تو جو بچے ہیں ان کے وظائف مقرر ہیں، ان کے وظائف مقرر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کے وظائف مقرر کیے، اس وقت سے غیر مسلم قومیں اس کو فالو کر رہی ہیں، لیکن پاکستان میں اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد نان ڈسکریمنیشن رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز جو ہیں ان میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سروسز میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، اسی لیے سرکاری سروسز جو ہیں ان کو ایڈورٹائز کرنا، اس پر باقاعدہ صاف شفاف طریقے سے
ان کی سلیکشن کرنا ضروری ہے. اور لیکن پاکستان میں جو افسران اس کو مس یوز کرتے ہیں پاور کو، ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی بڑی مشکل ہے، جس وجہ سے اس پر پراپر عمل نہیں ہو رہا. پریزرویشن آف لینگویج اینڈ اسکرپٹ ہے، تو یہ آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک اس میں تمام وہ بیان کر دیے جائیں گے. اور اس کے بعد پرنسپلز آف پالیسی ہیں. پرنسپلز آف پالیسی میں بھی بہت سے حقوق جو ہیں وہ اسلامک وے آف لائف ہے، فیملی کی پروٹیکشن ہے. فیملی کو پروٹیکشن دینا، فیملی سسٹم کو پروٹیکشن دینا، یہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے ریاست کی. تو اس طریقے سے بنیادی حقوق جو ہیں وہ اس میں بڑے واضح بیان کیے گئے ہیں، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ نافذ کریں. تھینک یو ویری مچ.